فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتم الحج والعمرۃ للہ۔ احرام کے بعد جب انسان دنیا و ما فیہا سے بالکل دور ہو کر اپنے آپ کو اس سے اجنبی بنا کے خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو مزید اخلاقیات کے عنوان سے اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ کام جو ویسے آپ کے لیے جائز تھے اس وقت آپ کام یہ نہ کریں۔ ان میں ایک ہے تقلیم الظفر، یہ ناخن کاٹنا۔ سید صاحب عروہ ارشاد فرما رہے ہیں لا یجوز للمحرم تقلیم الظفر، کسی صورت میں بھی یہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کا بعض حصہ بھی نہیں کاٹ سکتا الا ان یتضرر ببقائے، ہاں اگر ضرر پہنچ رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح کسی مقراض سے، ناخن تراش سے کاٹنا، انگلیوں سے کاٹنا، اور کوئی چیز بھی ہو کسی عنوان سے بھی اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تقلیم ظفر حرام ہے، ان میں بعض اور کل کا بھی کوئی فرق نہیں۔ علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں، اور علماء کرام روایات کی وجہ سے کہتے ہیں، جو بہت ساری روایات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ معاویہ بن عمار کی صحیح روایت میں ہے کہ ایک رجل محرم ہے، اس کے ناخن بہت بڑھ چکے ہیں، تو فرمایا نہیں، اس کا کاٹنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو، اور اگر اس کو اذیت دے رہے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کاٹ سکتا ہے۔ تو اس میں پورا ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا، ناخن کا کچھ حصہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ اور صحیح معاویہ بن عمار میں ہے کہ جو شخص ناخن کاٹتا ہے ہر ناخن کے بدلے قبضۃ من طعام، ایک مٹھی طعام دے۔ تو اب اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، اکھیڑنا بھی آ جاتا ہے، کاٹنا بھی آ جاتا ہے، دانتوں کے ساتھ کاٹنا بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ صریح روایت موثقہ اسحاق بن عمار کہ احرام کے وقت ایک شخص بھول گیا ہے کہ اپنے ناخن کاٹے، فرمایا یدعھا، اسی طرح ان کو رہنے دے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی صورت میں بھی انسان کے لیے ناخن کاٹنا ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ بھی ہے یا نہیں۔ سید یزدی صاحب عروہ ارشاد فرماتے ہیں کفارہ تقلیم کل ظفر مد من طعام، اور اگر تمام کے تمام ایک ہی مجلس میں کاٹے تو پھر ایک بکری دینی پڑے گی۔ مرد کے لیے بھی یہی ہے، عورت کے لیے بھی یہی ہے۔ اور اگر پاؤں کے کاٹے اور ہاتھوں کے بھی ایک ہی مجلس میں تو ایک بکری، اگر دو بیٹھک میں کاٹے، پہلے اس نے کاٹ لیے ہیں، پھر کچھ دن بعد یا دوسرے دن اس نے پاؤں کے کاٹے ہیں تو پھر دوسری بکری بھی دینی پڑے گی۔ تو ظاہر ہے کہ مشہور یہی ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر تمام کاٹتا ہے تو ایک بکری، دو مجلسوں میں کاٹتا ہے پاؤں کے علیحدہ اس کے علیحدہ تو دو بکریاں ہوں گی۔ ھذا هو المشہور۔ مد من طعام جو ہے یہ مشہور تھا،
جیسے صحیح ابی بصیر میں ہے تو مد من طعام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ مطلقات ہیں کہ جنہوں نے واحد اور جم ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس میں دم کا ذکر بھی ہے، شاد کا ذکر بھی ہے، جیسے زرارہ کی 2 صحیح پہلے گزر چکے ہیں۔ معاویہ بن عمار کی صحیح میں بھی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے قبضۃ من طعام، لیکن بعض میں کافی تصریح کی گئی ہے کہ ایک اگر کاٹے تو اس کے لیے 1 قبضہ، 2 کاٹے تو 2 وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کاٹے ہیں تو کیا دینا پڑے گا، یا اس کو قبضۃ من طعام ہے، مد من طعام ہے، اور کوئی چیز ہے۔ لا یخفا کہ جو شخص یہ روایت جو ہے صدوق صاحب نے روایت کی ہے، اور ایک روایت شیخ صاحب نے کی ہے، ایک میں کچھ ہے، دوسری روایت میں کچھ ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ان میں سے کس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں 2 شعبے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدوق صاحب شیخ صاحب سے زیادہ اضبط ہیں، حتیٰ کہ ہدایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی تدبر کرے ان کتابوں میں اور تھوڑا سا غور و فکر کرے، پتہ چلے گا کہ شیخ کی عبارت میں تحریف، تصحیف اور اس طرح کی کوئی چیزیں کافی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ کئی احادیث ہیں ان میں سند میں کوئی گڑبڑ ہے، کسی اور میں کوئی گڑبڑ ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ صدوق اضبط ہے، لیکن شیخ کے معاملے کو اس طرح اڑانا صاحب ہدایت کا یہ اغراق ہے، یہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ قدر مسلم یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے روایات کافی ذکر کی ہیں، لیکن صدوق صاحب جو ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں اور تمام چیزوں میں یہ دیکھتے ہیں۔ اور اسی چیز کو مفید نے بھی اپنے مکنہ میں ذکر کیا ہے، اور لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جس میں طعام کا، مد من طعام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ جی قیمت و مد من طعام، قیمت و مد من طعام، مد من طعام، اس میں تصریح بھی نہیں ہے کہ کون سا طعام، اس میں تو بہت زیادہ تفاوت ہے۔ عام طور پر جن کو طعام سمجھا جاتا ہے ان میں گھی بھی ہے، انا ان میں ہنتا بھی ہے، شعیر بھی ہے، تمر بھی ہے، ارز بھی ہے، تو ان کی قیمتیں تو مختلف ہیں۔ تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ کون سا اس کو دینا چاہیے۔ پھر خود قیمت میں، گندم کی قیمت میں بھی ایک شہر میں کچھ ہے، دوسری شہر میں کچھ ہے، اس میں بھی فرق پڑتا ہے۔ لذا قیمت کا کہنا یہ تو کسی صورت میں ٹھیک نہیں لگتا ہے کہ عبارت میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، لفظ قیمت آ گیا ہے، وگرنہ قیمت نہیں، وہی مد من طعام ہے۔ جیسے کہ ظواہر سے بھی یہی جاری ہوتا ہے کہ نسخہ ظواہر سے جاری ہوتا ہے کہ نسخہ فقیہ بھی مختلف ہے، لیکن نہیں، نسخہ فقیہ میں اختلاف ہے بعض الفاظ کا، لیکن اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو گویا کہ اگر ایک مجلس میں دونوں کاٹتا ہے تو ایک بکری، اگر ایک مجلس میں ہاتھ کے کاٹتا ہے، دوسری مجلس میں دوسرے، تو اس کے لیے 2 بکریاں ہوں گی۔ اس کے لیے ابو بصیر کی 2 صحیح بھی ہیں کہ جن میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اظافر اپنے پاؤں اور ہاتھ کے کاٹتا ہے ایک ہی مجلس میں تو ایک بکری کافی ہے، اگر 2 مجلسوں میں ہے تو پھر 2 مجلسیں دینی پڑیں گے۔ ایک جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے
یعنی ابو بصیر کی صحیحہ میں کہ جس وقت پاؤں اور ہاتھ کے کاٹے ایک مجلس میں بکری، اور اگر دو میں کاٹے تو پھر 2 دمان دینے پڑیں گے، 2 خون جو ہے وہ دینے پڑیں گے۔ حریز کی روایت ہے امن اخبرہ، اور اس کے بعد ہے نبی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کہ تقلیم اظفار حرام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ناخن کاٹے تو کفن من طعام، 2 ناخن کاٹے تو کفان من طعام، 3 ناخن کاٹے تو 3 اکف، 4 کاٹے تو 4، 5 کاٹے تو پھر اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 5 کاٹے تو قاعدتاً اس کو کوئی دم جو ہے وہ دینا چاہیے۔ تو بہرحال علیحدہ علیحدہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اکٹھا ذکر کیا گیا، اگر اکٹھا کرے تو 1 بکری، اور اگر دونوں علیحدہ علیحدہ کریں تو پھر 2 بکری ان کو دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نسیاناً اپنے ناخن کاٹے ہیں، آیا اس کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ قاعدتاً تو کوئی کچھ بھی نہیں، عدم و ترتب ای شے۔ کیوں؟ ایک حدیث رفع ہے ہمارے پاس، اس میں کہا گیا ہے رفع عن امتی 9، اس میں نسیان بھی ہے۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ناسی اور جاہل حج میں جو ہیں برابر ہیں، ان کے لیے اگر وہ نسیان کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس میں روایت بھی ہے جس میں حریث سے نبی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر وہ بھول جاتا ہے ناخن 1 کاٹتا ہے یا 2 کاٹتے ہیں، فرمایا تھوڑا سا صدقہ دے دے، اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اسی حریث کی روایت میں آیا ہے کہ وہی کفن من طعام، 1 کے لیے، پھر 2 کے لیے 2، 3 کے لیے 3، 4 کے لیے 4، یہ بھی آیا ہے۔ اور یہ حریث، اب یہ حریث کی روایت جو ہے وہ ہے، لیکن آیا اس کو ہم مرسلہ سمجھیں یا اس کو ہم مسند سمجھیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلینی کی روایت بھی موجود ہے، وہ یقیناً مرسلہ ہے۔ تو اس روایت کو جو ہم ذکر کر رہے ہیں وسائل میں، اس کو مرسلہ سمجھیں یا کیا سمجھیں؟ اصل بات یہ ہے کہ کلینی بھی روایت کر رہے ہیں، شیخ بھی روایت کر رہے ہیں، اس میں یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ حریث حماد سے روایت کرتا ہے، حماد امام سے روایت کرتا ہے، ایک دفعہ یہ ہے۔ دوسری دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ حریث جو ہے وہ حماد سے روایت کرتا ہے، حماد ایک اور آدمی سے درمیان میں روایت کرتا ہے، پھر امام کی باری آتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس روایت کو ہم کیا کہیں، مسند کہیں، مرسل کہیں، کیا کہیں؟ تو بہرحال یہ روایت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ حماد سے روایت کرنا یہ تو اپنی جگہ پر، پھر حماد اور امام سے روایت کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن درمیان میں ایک اور آدمی آ جائے تو تب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کو مرسل سمجھیں یا اس کو مستند سمجھیں، لیکن کلینی نے جس طرح ذکر کیا ہے، جس میں حماد کے بعد ایک اور آدمی بھی ہے، تو اس سے مسند ہو جاتی ہے۔ تو اس روایت کے ساتھ 4-5 روایتیں ہمارے پاس اور بھی ہیں، اگر اس میں گڑبڑ ہو، اس میں جو مضمون ہے وہی 4-5 روایات میں موجود ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کو بھی ہم صحیح سمجھیں گے کیونکہ مضمون وہی ہے، اگرچہ مرسل مسند میں گویا کہ کیا فرق ہے۔ سید ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر محرم ناخن کاٹتا ہے اور خون آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں خون آ جاتا ہے، تو وہ بیچارہ پریشان تھا، تو ایک مولوی صاحب نے وہاں فتویٰ دیا ہے، یہ ذرا بعد میں آ رہا ہے،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں، دوبارہ احرام باندھ لیں۔ تو احرام دوبارہ باندھ لیں گے تو ناخن وغیرہ کاٹا گیا، پہلا احرام ختم ہو گیا، تو دوسرا احرام باندھ لیں۔ تو امام نے تو سید صاحب ارشاد فرما رہے ہیں واجبۃ الکفارہ علی المفتی، مفتی پر کفارہ واجب ہوگا علی الاحمد۔ یہ روایتیں جو ہیں ضعیفت، تو دو روایتیں ہیں، دونوں کے دونوں، ان میں سے ایک ضعیفت سند ہے، دوسری ضعیفت الدلالت ہے۔ پہلی روایت ہے اسحاق کی کہ وہ کہتا ہے میں نے ابو ابراہیم کی خدمت میں ذکر کیا کہ ایک آدمی ہیں جنہوں نے اپنے ناخن کاٹے ہیں اور ناخن کی وجہ سے کچھ خون وغیرہ بھی آ گیا ہے، احرام بھی وہ باندھ چکا ہے، ایسی صورت میں کیا کرے؟ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کسی مولوی صاحب نے اس کو فتویٰ دیا ہے کہ آپ دوبارہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ مفتی پر ہوگا۔ دوسری روایت موثق کا اسحاق ابن عمار ہے کہ میں نے ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آدمی بھول گیا تھا احرام کے وقت کہ اپنے ناخن کاٹے، فرمایا یدعھا، اس نے کہا کہ اصل ایک مولوی صاحب نے اس کو بتایا ہے، اس نے اپنا احرام توڑا ہے، تو اس میں آیا ہے علیہ دمن یحرقہ، اس پر دم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفتی صاحب پر دم نہیں ہے، بلکہ دم اس شخص پر ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ لذا یہ کہنا کہ مفتی صاحب پر دم آئے گا، وہ روایت ضعیفت سند بھی ہے، ضعیفت دلالت بھی ہے، لذا اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔